السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال محرم اور نماز عصر کا طاقتور روحانی وظیفہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں قربانی، صبر، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا استقبال نیک اعمال، توبہ و استغفار، ذکر الہی اور عبادت کے ذریعے کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ کے ساتھ نماز عصر کے بعد پڑھا جانے والا ایک طاقتور روحانی وظیفہ شیئر کریں گے، جس کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں کشادگی، گھریلو پریشانیوں سے نجات اور دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کو یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نئے اسلامی سال یعنی ماہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر آپ نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی تھی۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا جن کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ آج عصر کے بعد کا یہ خاص وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ یقین جانیں ابھی آپ اس جگہ سے اٹھیں گے بھی نہیں کہ آسمان پر آپ کی تقدیر کا فیصلہ بدل چکا ہوگا۔ نماز عصر کی اہمیت۔ عصر اسلام کی اہم ترین نمازوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور درمیانی نماز یعنی صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، جس سے اکثر مفسرین نے نماز عصر مراد لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کی پابندی کی بہت زیادہ ترغیب دی اور فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ نماز عصر دن کے اس حصے میں ادا کی جاتی ہے جب انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی بہترین علامت ہے۔ نماز عصر کی پابندی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز عصر کو وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ آخر نماز عصر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس وقت مانگی جانے والی ہر دعا تیزی سے قبولیت پاتی ہے؟ کیونکہ ماہ محرم کے آنے سے پہلے اس خاص وقت کو چن لینے کا حکم ہے۔ عصر کی نماز وہ درمیانی نماز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
صلاۃ الوسطی کے نام سے پکارا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ احادیث مبارکہ میں اس وقت کا ایک ایسا جھنجھوڑ دینے والا پہلو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور اسے قبر کے اندھیرے میں اتارا جاتا ہے تو چاہے اسے دن میں دفن کیا جائے یا رات کے سناٹے میں، اسے اپنی قبر میں ہمیشہ سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہوا ہے اور دن ڈھلنے والا ہے۔ قبر کے اس پہلے امتحان میں بھی انسان کے سامنے اسی نماز کا منظر لایا جاتا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی کا امتحان لیا جا سکے۔ اسی لیے اس وقت کو قسمت بدلنے والا اور کامیابی کا وقت کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اس درمیانی نماز کو ادا کیا تو رب العالمین نے انہیں ایسی بے مثال بادشاہت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوگی۔ جب آپ ماہ محرم کے اس نئے سال کے آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس پسندیدہ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو آپ براہ راست اس غیبی مدد کے نظام سے جڑ جاتے ہیں جو ہواؤں اور کائنات کی ہر شے کو قابو میں رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، عمل کا طریقہ کار، یہ روحانی سلسلہ وہی انسان شروع کرتا ہے جو مشکل کا مارا تو ہو لیکن جس کا نصیب بلند ہو۔ اب اس عمل کی ترتیب کو توجہ سے سنیں۔ ابتدائی تیاری: عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھیں اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کریں۔ یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے عصر کے بعد ذکر کیا تھا۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ قبولیت کا پروانہ ہے جو ہماری دعا کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں
اور 11 مرتبہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر بار کے آخر میں آمین کہیں۔ یہ قرآن کی ماں ہے جس میں شفا اور خدا سے براہ راست گفتگو ہے۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اب قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورہ یعنی سورہ کوثر پڑھیں۔ اسے بھی 11 مرتبہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سورہ دشمنوں کی زبان بندی، رزق کے دروازے کھولنے اور ہر قسم کے جادو یا شیطانی اثرات کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں۔ اس وظیفے کی آخری اور تیسری سورہ سورہ اخلاص ہے۔ اسے بھی 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کے مقصد کو مضبوطی دیتی ہے۔ اختتام۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا کریں۔ آخری خاص عمل، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے دوبارہ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں اور اسے اپنے گھر کے چاروں کونوں کی طرف پھونک دیں۔ یقین کریں نئے سال کا سورج نکلتے ہی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نئے سال خدا آپ پر کرم کرنے والا ہے تو کمنٹ باکس میں الحمدللہ یا نیا سال مبارک ہو ضرور لکھیں، اور اپنی سب سے بڑی حاجت کا ذکر کریں تاکہ ہم سب آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ محرم کا چاند آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور آنے والے محرم الحرام کو ہمارے لیے خیر، برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ نماز عصر کے بعد اس روحانی وظیفے کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانے اور ہماری جائز حاجات پوری فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔